اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ نے یہ جو مجھے ساری عزتیں دی ہیں، ساری عظمتیں دی ہیں، یہ ماجی عائشہ کی عزت عظمت بیان کرنے کی وجہ سے مجھے دی ہے۔ قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ، ان کی اولاد جو ہے، شادیاں کتنی ہوئی اور ان کی اولاد کتنی ہے اور ان کی اولاد کر میں یہی کہتا رہا، میں نے یہی کہا تھا ساتھیوں کو دھوبی گھاٹ میں، لیکن یہ ساتھیوں کی مشاورت تھی۔ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا؟ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، ہم بار بار معذرت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ معذرت کرتے ہیں۔ ایک دو دن پہلے تقریباً شیر پنجاب مولانا منظور صاحب ہماری جماعت کا ایک نام ہے، سرمایہ اہل حدیث ہے، اور ماشاء اللہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کے بہت زیادہ قریبی دوست اور عزیز تھے، اور الحمدللہ ان میں بہت زیادہ پیار ہے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے جنازے میں کھڑے ہو کر مرکز جمعیت اہل حدیث کے بار بار کہا کہ جی ہم مرکز جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ مناسب تھا اس وقت؟ اس بات کی معذرت کرتا ہوں، مولانا منظور صاحب ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ کثرت سے تعداد تھی، میں خود حیران تھا، میرے کیمرہ مین وہاں ٹیم ہماری ایم ایس کی پوری ورک کر رہی تھی، اور میں خود حیران تھا۔ شیخ کالونی کیا، شیخ کالونی کے بازار، ان کی گلیاں، اور یہاں تک جنگ روڈ تک مکمل ٹریفک جام تھی۔ میرے اندازے کے مطابق تو ہر چیز جام تھی، کیونکہ میں اس وقت میں خود ورکنگ میں انٹرویوز میں مصروف تھا اور قاری صاحب کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے، اور ہماری ٹیم بعد میں ہمیں بتلاتی ہے کہ جی عوام الناس کو مشکلات بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ناظرین بالکل انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، بار بار معذرت کرتے ہیں، ساتھیوں کو تکلیف آئی۔ قاری صاحب نے آج تک کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، ایسا بیان کرتے تھے، ایسا خطاب کرتے تھے کہ دیکھنے والے خود ہی رونے لگ جاتے تھے، اور ہمیشہ فکر آخرت پہ، ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے والے بیان ہوتے تھے، یہ نہیں کہ جھکتے وغیرہ۔ اچھا تو قاری صاحب آپ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا قاری صاحب کی جو دستار ہے، جو قاری صاحب کا رومال ہے، وہ کوئی کہہ رہا تھا جی مجھے دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے، یہ جو ہے جی گدی نشین اس کو بنا دیا، یہ وہ کر دیا، دربار کا والی اس کو، اللہ معاف کرے، یہ کون سا معاملات ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ ان کی اولاد ہے پیچھے، اور جو بھی میں کہتا ہوں جو بھی یہ کام کرے گا ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ بالکل، کوئی کہہ رہا جی قاری صاحب نے مجھے رومال دے دیا تھا، کوئی کہہ رہا جی قاری صاحب نے مجھے گدی نشین بنا دیا، جہاں گدی نشین بنا، جانشینی دے دی تھی، کوئی کہتا ہے جی مجھے قاری صاحب نے خلیفہ بنا دیا تھا، کوئی کہتا ہے جی جان نماز دے دیا تھا۔ اس طرح کی باتوں کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ آخری لمحات میں آپ ان کے پاس تھے، کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ اتوار والا دن سورج یوسف کا خلاصہ تھا، جو کہ محمدی مسجد کے کالونی میں ہر سال اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ ابا جی کے پیچھے الائٹ ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر صاحب جمعہ پڑھتے تھے، انہوں نے کہا قاری صاحب کو فوراً لے کر الائٹ ہاسپٹل میں پہنچے، شوگر نیل ہوئی ہے، شوگر نے گردوں پر اثر کر دیا۔ ایک دو دن ہی بس تھوڑی سی طبیعت زیادہ خراب رہی ہے، آکسیجن وغیرہ لگ گیا تھا۔ جمعرات والے دن 10 بجے کے قریب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہماری کیفیت تو یہ تھی، ختم نبوت کی خاطر میں نے جو 2 کوڑے کھائے ہیں میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں قاری طلحہ ثناء الحفیظ حافظہ اللہ، جو کہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ناظرین انٹرویو لیٹ ہونے کی وجہ تعزیت کے لیے ساتھی دوست احباب قاری صاحب کے چاہنے والے ان کے گھر میں آ رہے ہیں، اس وجہ سے انٹرویو لیٹ کرنے کی وجہ یہ بنی۔ ناظرین قاری طلحہ ثناء الحفیظ جو ہیں وہ قاری صاحب کے ساتھ آخری لمحات میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے، اور آیا کہ آخری لمحات میں وہ کیا ان سے گفتگو ان سے ہوتی رہی، اور جب وہ وفات پانے لگے تو اس وقت ان کے پاس کون کون تھے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ سب لیٹ ہونے کی وجہ جو میں نے ابھی عوام الناس کو بتلائی کہ ہمیں یہ تھا کہ تعزیت کے لیے ساتھی دوستوں احباب قاری صاحب کیا آ رہے ہیں۔ جی محمود صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والد صاحب کے جنازے کے بعد دوست آ رہے ہیں تعزیت کرنے کے لیے، جماعتیں آ رہی ہیں، تو یہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آخری لمحات میں آپ قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ آپ ان کے پاس تھے، تو قاری صاحب کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ پڑھایا ہے، الحمدللہ بڑا زبردست جمعہ ہوا۔ جمعے کے بعد رات کو ان کا پروگرام تھا گوجرے میں پروگرام کیا۔ دوسرے دن ہفتے والے دن اپنے ڈاکٹر صاحب سے دوائی لینے کے لیے جاتے تھے قصور میں دوائی لینے کے لیے گئے ہیں، تو دوسرے دن ہی پروگرام تھا فروز بٹوا میں۔ قصور سے چلے ہیں، چھوٹے بھائی کو کہا کہ آپ پہنچیں، عصر کے بعد دعوت افطار پروگرام تھا، عصر کے بعد بھی تو تقریر شروع کر، اسی آ رہے ہیں۔
والد صاحب لیٹ ہو گیا. مدثر بھائی نے تقریر کی, تقریباً کو 1.5 گھنٹہ تقریر کی. افطاری ہو چکی تھی. افطاری کے بعد ابا جی نے 15 منٹ نا جی تقریر کی ہے. 15 منٹ تقریر کرنے کے بعد کہا یار آج نا انہا کی کافی ہے, طبیعت کو تھوڑی جی ٹھیک نہیں جی, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر صحیح. تو فروز وٹواں میں ان کا یہ آخری خطاب ہوا ہے اور دعا ہوئی ہے. اور اگلے دن اتوار والا دن تھا. اتوار والا دن سورۃ یوسف کا خلاصہ تھا, جو کہ اپنی مرکزی جامع مسجد محمدی مسجد اہل حدیث شیخ کلونی میں ہر سال ہی وہ دیا کرتے تھے. ان کا سالانہ پروگرام, اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. بالکل کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں. ساتھی کو فون پہ بتا رہے تھے کہ آپ نے آنا ہے. تو سورۃ یوسف خلاصے کی تیاریاں ہو رہی تھی. عصر کے بعد اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے. تو دوائی وغیرہ لی تھی اتوار والے دن جی, جس دن پروگرام تھا. تو ابا جی کے پیچھے نا جی الائڈ ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر صاحب جمعہ پڑھتے تھے. ہم نے ان سے رابطہ کیا, ان کو یہ کنڈیشن بتائی. تو انہوں نے کہا قاری صاحب کو فوراً لے کر الائڈ ہاسپٹل میں پہنچے. تو ہم نے الائڈ ہاسپٹل میں لے کر جانے کا ارادہ نہیں تھا, پرائیویٹ اسپتال میں لے کے جانے کا ارادہ تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے حالات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ قاری صاحب کو فوراً لے کر آئیں, میں اپنے انڈر رکھوں گا, میں خود انشاءاللہ قاری صاحب کے اوپر کھڑا رہوں گا جی, ٹریٹمنٹ کروں گا. تو اتوار والے دن والد صاحب کو ہاسپٹل میں لے کے گئے, داخل کر لیا انہوں نے. کون سے عارضے میں مبتلا تھے؟ شوگر تھی جی, شوگر جی, شوگر تھی. شوگر نل ہوئی ہے اور وہ شوگر نے گردوں پر اثر کر دیا تھا جی. تو 2-3 دن ہاسپٹل میں رہے ہیں, ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ. باتیں کرتے رہے ہیں, نماز پڑھی جی 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 جی, آپ نے فون کیا تھا. بلکہ دوستوں نے کہا جی ہسپتال کی کوئی تصویر بھیجیں, پک بھیجیں, بار بار اصرار کر رہے تھے. تو وہ میں نے ہسپتال کی تصویر بھیجی تھی, سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہے. وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, رات کے 3:11 کا ٹائم ہے. اٹھے ہیں, کہتے یار مجھے وضو کراؤ, ٹائم پوچھا ہے. میں اور صاحب بھائی اوپر ہی رہے ہیں یہ آخری ایام میں. ہم والد صاحب نے تہجد پڑھی ہے, باتیں کرتے رہے ہیں, نماز کی الحمدللہ پابندی رہی ہے, ذکر و اذکار کرتے رہے. طبیعت پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی جی نڈال ہونا شروع ہو گئی تھی. 1-2 دن ہی بس تھوڑی سی طبیعت زیادہ خراب رہی ہے, آکسیجن وغیرہ لگ گیا تھا. تو جمعرات والے دن بس پھر وہ تقریباً 9 سے 10 بجے کے قریب اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ہم اوپر تھے, الحمدللہ دعائیں پڑھائی ہیں اور زبان چلتی رہی ہے, اللہ اللہ کرتے رہے ہیں. میں نے دعائیں پڑھائی ہیں. ہمارے عزیز و اقارب اوپر تھے, ہماری بچیاں اوپر تھی, الحمدللہ ہم اوپر تھے سارے بہن بھائی. جب وہ وفات پائے تو آپ لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ ہاں جی, ہماری کیفیت تو یہ تھی کہ بس پوری دنیا ہی اجڑ گئی ہے, پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا ہے, کوئی ہمیں ہوش نہیں تھا. ایسے جیسے ہم پر یہ قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی. تو قاری صاحب کو ایک جمعرات کا دن, پھر اگلا دن جمعے کا, اور جمعے کا دن رمضان کا پھر مہینہ, اور پھر 17 رمضان المبارک وفات ہوئی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ان کی وفات ہوئی اسی دن. تو ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہمیشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہمیشہ کہتے تھے امی امی امی. وہ اکثر ان کے خطابات ہم نے ناظرین یہی سنے کہ ماشاءاللہ وہ اتنا پیار کرتے تھے, اتنی محبت دیتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ جی, ہمیں اپنے یہ جو نسبتیں اکٹھی ہوئی ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا جو جمعے کی رات کو بندہ فوت ہوتا ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو نسبتیں اکٹھی ہوئی ہیں, رمضان المبارک, جمعے کی رات, جمعے کو تدفین ہوئی ہے, تو یہ ہمیں بڑا فخر ہے, ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. دکھ ہے, بہت دکھ ہے, لیکن ہاں جی مرنا جی بالکل جانا ہے جی. اور پھر کیا نام ہے, جنازہ آپ نے دیکھا, کوریج بھی کیا. جنازے کے اندر عوام کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر تھا, اور بڑے علماء تھے, اور علماء کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے.
عوام الناس رو رہی تھی. جی اللہ کا نظام ہے. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ، ان کو اکثر اسی لقب سے پکارا جاتا تھا، خطیب ایشیا و یورپ، تو یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ ابا جی نے ایشیائی ممالک کے دورے کیے ہیں جی، اور ایشیائی ممالک کے بعد یورپ ممالک کے بھی دورے کیے ہیں. الحمدللہ ایشیا ممالک کے اندر جا کر اللہ کی توحید سنائی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت لوگوں تک پہنچائی ہے، عظمت صحابہ بیان کی ہے. اور یہ جو عنوان تھا نا جی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ابا جی کا پسندیدہ عنوان تھا. یہ جب سیرت عائشہ بیان کرتے تھے تو وجد کے اندر آ جاتے تھے، ان کا ایک اپنا ہی جوش ہوتا تھا، جوش خروش. تو اندرون ملک بھی، بلکہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ جو مجھے ساری عزتیں دی ہیں، ساری عظمتیں دی ہیں، یہ ماں جی عائشہ کی عزت عظمت بیان کرنے کی وجہ سے مجھے دی ہے. اندرون ملک بھی پاکستان کے کریا کریا، بستی بستی، کونے کونے کے اندر ماں جی عائشہ کی عظمت بیان کی، عظمت صحابہ بیان کی. اور بیرون ممالک بھی الحمدللہ، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ ممالک کے اندر الحمدللہ جا کر. سر صاحب سننے میں آتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ اشتہار بھی، جس دن قاری صاحب کی وفات ہوئی ہے جمعرات کو، جمعہ والے دن انہوں نے جمعہ جو پڑھانا تھا، وہ موضوع لکھا ہوا تھا سیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ایسے ہی ہے جی. بالکل موضوع بھی جمعہ کا ہی جی، جمعے کا موضوع بھی ان کا رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ تھا، پڑھانا تھا، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اشتہار چھپے ہوئے تھے، اشتہاروں پر یہ عنوان لکھا ہوا ہے، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ختم نبوت کی بات کی، تو قاری صاحب کی کمر پہ پیچھے کوئی نشانات تھے، کہتے کہ وہ کون سے نشانات تھے، وہ کیا معاملہ تھا؟ ابا جی نا جی کہتے ہیں کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی ہے تو اس ختم نبوت کی تحریک کے اندر میں شامل تھا. جیل کے اندر مجھے 2 کوڑے لگے تھے. اکثر تقریروں کے، ہاں جی، تقریروں کے اندر بھی اور نجی محفل کے اندر بھی یہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ مجھے یہ ختم نبوت کی خاطر 2 کوڑے لگے. کہا کرتے تھے کہ میرا عمل کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ جو عمل ہے میں اللہ کے نبی کی خاطر، ان کی ختم نبوت کی خاطر میں نے جو 2 کوڑے کھائے ہیں، اللہ مجھے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اچھا، تو قاری صاحب قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ، ان کے جنازے میں اتنی کثرت سے عوام کا آنا، کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا؟ جی اندازہ تھا، بلکہ میں یہی کہتا رہا کہ عوام نے ادھر نہیں پورا آنا، مسجد میں جگہ کم پڑ جانی ہے، پارک میں جگہ کم پڑ جانی ہے. میں نے یہی کہا تھا ساتھیوں کو کہ دھوبی گھاٹ میں انتظامات کیے جائیں، لیکن یہ ساتھیوں کی مشاورت تھی، تو ہم ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ ہی ادھر انتظام کیا ہم نے. اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا؟ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، مشکلات بھی پیش آئیں. ہم بار بار معذرت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ معذرت کرتے ہیں، ساتھیوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی. جی تکلیف آئی ہے، جی بالکل آئی ہے جی، ہم مانتے ہیں. جی 3 جنازے ہوئے ہیں. پہلا جنازہ والد صاحب کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ میرے بھائی، ہمارے چاچا جی ہیں قاری عبدالقدیر شرفی صاحب، انہوں نے پڑھایا. پہلا جنازہ وصیت کے مطابق ہوا ہے، اور دوسرا جنازہ پارک میں ہوا ہے، وہ پڑھایا ہے حافظ قسیم شیخو پوری، جنرل سیکرٹری ہیلتھ یوتھ فورس. اور تیسرا جنازہ قبرستان میں ہوا ہے، اور پارک میں بھی اسی طرح رش تھا، اور قبرستان میں بھی اسی طرح رش تھا. اور قبرستان میں پڑھایا ہے مفتی کفایت اللہ شاکر آپ سرور، انہوں نے پڑھایا تھا. ناظرین کثرت سے تعداد تھی، میں خود حیران تھا، میرے کیمرہ مین وہاں ٹیم ہماری ایم ایس کی پوری ورک کر رہی تھی، اور میں خود حیران تھا کہ ماشاءاللہ شیخ کلونی کے بازار، ان کی گلیاں، اور یہاں تک جنگ روڈ تک مکمل ٹریفک جام تھی. میرے اندازے کے مطابق تو ہر چیز جام تھی، کیونکہ میں اس وقت خود ورکنگ میں انٹرویوز میں مصروف تھا، اور قاری صاحب کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے. اور ہماری ٹیم بعد میں ہمیں بتلاتی ہے کہ جی عوام الناس کو مشکلات بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. جی، اور قاری صاحب معذرت کر رہے ہیں. ناظرین بالکل انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، تو بار بار معذرت کرتے ہیں، ساتھیوں کو تکلیف آئی ہے. اچھا جی قاری صاحب، اب ہم آپ سے بہت اہم سوال ہے کہ قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ، ان کی اولاد جو ہے، ان کی قاری صاحب کی شادیاں کتنی ہوئی، اور ان کی اولاد کتنی ہے، اور ان کی اولاد کر کیا رہی ہے؟ ابا جی کی نا جی 3 شادیاں ہوئی ہیں،
دو ہماری والدہ فوت ہو چکی ہیں. ایک تو اسی دن فوت ہوئی ہماری اماں جی, جس دن والد صاحب کا جنازہ تھا ایک دن قبل. ہاں جی, 5 بجے ہم نے اماں جی کا جنازہ پڑھا ہے, تو دوسرے دن 5 بجے ابا جی کا جنازہ تھا. بے شک ہے. جی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا نظام ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی 3 شادیاں ہوئی تھیں, 2 ہماری والدہ فوت ہو چکی ہیں, اور ہم نا ٹوٹل 11 بہن بھائی ہیں. الحمدللہ ایک والدہ ہے. ہاں جی الحمدللہ ایک والدہ ہے. کتنے بہن بھائی؟ ہم 6 بھائی ہیں 5 بہنیں. تو اب مصروفیت کیا ہے ان کی؟ مصروفیت ایک تو شادیاں ہو چکی ہیں, سب کی ماشاءاللہ بچے ہیں. بھائیوں میں سے ہم 3 عالم دین ہیں. ہمارے سب سے جو بڑے بھائی قاری مصباح الحفیظ صاحب وہ عالم دین ہیں, کراچی میں ان کا ادارہ بھی ہے, الحمدللہ مرکز ہے, وہاں دین کا کام کر رہے ہیں, بچیوں کا ادارہ ہے. پھر اس کے بعد میں جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا ہوں سن 2004 میں. اس کے بعد الحمدللہ ایک مرکز بنا لیا تھا, مدرسہ مسجد ہے رحمان ولیج چھانگ روڈ کے اوپر, وہاں پر الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. انشاءاللہ جی آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اچھا تو جی مدثر وہ لاہور میں ہے, جامعہ فاطمۃ الزہرا اہل حدیث گرین ٹاؤن, وہاں پہ جی پڑھا رہے ہیں, خطابت کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی. اور بالکل ایسے ہی ہے, میں تو کہوں گا وہی نہیں, ہر اچھا کام کرنے والا اس وقت جو ہے ہمارا مسلک اہل حدیث سے اگر تعلق ہے, وہی نہیں, میں کہتا ہوں ان کی آواز سے کسی نے بھی اثر پا لیا, وہ ان کے دل و دماغ پہ اگر اثر ہو گیا تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جی بالکل. اچھا تو کر صاحب آپ بھائیوں کو سب سے زیادہ کر صاحب کیا تلقین کیا کرتے تھے؟ ابا جی ہمیں نا جی زیادہ تلقین یہی قرآن زیادہ پڑھو, نماز کی پابندی, دین کا کام, یہ ان کی دلی خواہش تھی. بلکہ وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ یار بس یہی کام کریو, دین دا کام کریو. میں نے اور کوئی کام نہیں کیا, میں نے فیکٹریاں نہیں بنائی, میں نے مربے نہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کی مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا, قاری صاحب آپ کو اپنی اولاد, ظاہری بات ہے آپ ان کی اولاد ہیں, تو قاری صاحب آپ کو اتنا ڈانٹ رہے تھے, ایک غلطی کوئی آپ نے کر لی تھی میرے خیال سے, پچھلے سال کی بات ہے. تو وہ یعنی کہ وہ اگر آپ کو ڈانٹتے بھی تھے تو وہ اسی وجہ سے ڈانٹتے تھے کہ آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں. تو ماشاءاللہ ان کا پیار آپ کے ساتھ, پیار اچھا ڈانٹتے تھے تو پیار بھی کرتے تھے. ہاں جی, اکثر جلسوں میں بھی نا جی عوام کو ڈانٹتے تھے. وہ ڈانٹ میں پیار ہوتا ہے کہ کہیں ہماری اولاد غلط سائڈ پہ نہ. جی تو اس کے بعد نا جی وہ پیار بھی کرتے تھے. وہ انتہائی شفیق تھے, نرم دل تھے, ان کے دل میں نا جی بڑی محبت تھی, پیار تھی. مثال کے طور پر اگر وہ جلسوں میں بھی تقریر کے دوران کسی کو ڈانٹتے تھے نا جی, تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ڈانٹتے. او صوفی ہاں جی توجہ کر, تو ایسے کہتے تھے. وہ صرف اللہ قبول کرے جی, ظاہری بات ہے انہوں نے آپ کے بھلے کے لیے. جی بالکل. اچھا تو پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے تقریباً شیر پنجاب مولانا منظور صاحب ہماری جماعت کا ایک نام ہے, سرمایہ اہل حدیث ہے, اور ماشاءاللہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کے بہت زیادہ قریبی دوست اور عزیز تھے, اور الحمدللہ ان میں بہت زیادہ پیار ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے جنازے میں کھڑے ہو کر مرکز جمعیت اہل حدیث کا بار بار کہا کہ جی ہم مرکز جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں. کیا یہ مناسب تھا اس وقت؟ آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس ہمارے جنازے میں, والد صاحب کے جنازے میں ہر جماعت سے, ہر تنظیم سے ساتھی ادھر موجود ہیں, تو آپ بار بار مرکز جمعیت کا نام لیتے رہے, کیا یہ مناسب تھا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں, بڑے محسن ہیں, جماعت کے وہ عظیم مبلغ ہیں. ہمارے دل میں ان کی بڑی قدر ہے, بڑا پیار ہے. میں نے ان کو دیکھا, وہ اکثر جب والد صاحب اسٹیج پہ آتے تھے نا جی, تو ان کی طرز میں وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک شیر پنجاب مولانا منظور احمد کو صحت دے, صحت والی زندگی دے. تو بات یہ ہے کہ ابا جی نے اب یہ کہا کرتے تھے کہ یار جماعتی زندگی تو بغیر جماعت کے ساتھ ہی وابستہ رہنا. تو انہی کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہی منسلک تھے. تو میں نے یہ سمجھا اپنی سمجھ کے مطابق کہ یہاں پر اعلان کر دینا چاہیے. جنازے کے اندر بالکل ایسے ہے, صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہی نہیں تھی, دوسری تنظیمیں بھی تھے, ان کے نمائندگان تھے پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے, پورے پاکستان سے علماء آئے تھے, دوسری تنظیموں کے نمائندگان آئے تھے. دیوبند مکتبہ فکر کے علماء تھے, بریلوی مکتبہ فکر کے علماء تھے,
اور ہمارے تو تھے ہی تھے جی، مرکزی جمعیت عالمی ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، جماعت اہل حدیث حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب مجھے مل کے گئے ہیں، اور اسی طرح اور تنظیموں کے نمائندگان موجود تھے. تو میں اس بات کی معذرت کرتا ہوں. مولانا منظور صاحب ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے بچے ہیں. جی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے بڑی یہ دکھ ہوا کہ مولانا منظور احمد صاحب آگے پہنچنا چاہتے تھے اسٹیج پہ، کہہ رہے تھے رش اتنا تھا کہ کوئی رستہ نہیں مل سکا، بلکہ ان کے پاس ایک امانت تھی، کہتے میں نے سنانی تھی، یہ مجھے ساتھیوں نے بتلایا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور ان سے ملاقات ہوگی، ضرور. وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، بھائی ہیں ہم ان کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے مہربان ہیں انشاءاللہ. دیگر جو ہمارے علماء کرام آئے، نام تو کیا نام نا جی بہت زیادہ ہیں. ہمارا بھی یہی سوال تھا کہ مولانا عبد المنان راسد صاحب رات کو آئے، جس وقت پتہ چلا کہ قاری صاحب فوت ہو گئے ہیں، رات ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید سبطین شاہ صاحب نقوی کا، حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک انہیں صحت دے، صحت والی زندگی دے. اور ماشاء اللہ انہوں نے نا جی بزرگوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے. ایک تو جس وقت انہیں یہ خبر ملی اسی ٹائم پیغام بھی جاری، جی اسی وہ ہمیں ملا ہے جی، میں نے دیکھا ہے اسی ٹائم. بڑی یہ ہم کبھی بھی نہیں ان کو یہ نیکی بولیں گے کہ انہوں نے اسی ٹائم یہ اعلان کیا کہ قاری صاحب کے جنازے کے اندر پہنچنا ہے، ہر شہر سے پہنچے، بس سے بھر کے لائیں، اور ہر چیز جی بالکل بند کر کے اپنا جو معاملات ہیں اس کو جی ایسے ہی بالکل. اور میں نے دیکھا ہے کہ شاہ صاحب جب جنازے کے اوپر پہنچے ہیں نا جی، تو ان کی جو میں نے حالت دیکھی ہے، رو رہے تھے. جی جی تو میں نے ان کو کہا تقریر کے لیے شاہ جی آئیں، کہتے میرے کو تقریر نہیں ہونی. جی بالکل. ہاں جی انہوں نے تقریر کی بھی نہیں تھی. تو اس کے بعد بھی انہوں نے معذرت کی عوام سے، بھئی یار جگہ کی تنگی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف آئی، ہم معذرت کرتے ہیں. جی اچھا، تو قاری صاحب کی کوئی آخری لمحات جب تھے تو وہ کوئی آپ کو وہاں تلقین کر رہے تھے، کیا معاملہ تھا وہ؟ ہاں جی، اکثر دیکھا گیا نا، جب کسی کو نظر آتا ہے کہ میں اب مشکل حالات میں ہوں یا میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، وہ اپنی اولاد کو کوئی نہ کوئی تلقین کرتا ہے کہ بیٹا اس کو ایسے کرنا، اس کو ایسے کرنا، اس کا یہ والا حق ہے. تو قاری صاحب نے کیا کچھ ایسا ویسا؟ قاری صاحب نے ہمیں نا جی بس یہی تلقین کی، بھئی دین دا کام کریو، بس دین دے کام کریو. ہاں جی اللہ آپ کو عزت دے گا. اور قاری صاحب ماشاءاللہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب نے آج تک نہ کسی کا دینا تھا، نہیں بالکل لینا ہی ہوگا جی لینا ہی ہوگا جی. الحمدللہ بڑی عزت والی زندگی، بڑی وقار والی زندگی، بڑی عظمت والی زندگی گزار کر شروع ہو کر اللہ کے حضور چلے. ناظرین میں نے دیکھا قاری صاحب نے آج تک کبھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور جاتے تھے، جا کے وہاں ایسا بیان کرتے تھے، ایسا خطاب کرتے تھے کہ دیکھنے والے خود ہی رونے لگ جاتے تھے. اور ہمیشہ فکر آخرت پہ، ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے والے بیان ہوتے تھے. یہ نہیں کہ جگتے وغیرہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ان کے پاس سے بڑے خلاف تھے. وہ ان کے پاس سے دوڑے جگتے بہت خلاف تھے. اکثر وہ کہتے تھے تقریر وہ کیا کرو جس کے اندر رونا آئے. ہاں جی تقریر وہ ہوتی ہے جی آخرت کی فکر میں، قرآن زیادہ پڑھو، یہ مجھے کہا کرتے تھے. اب قاری صاحب کی جگہ، ان کی جگہ خطابت کے لیے اب آپ بھائیوں میں سے کوئی آئے گا یا کوئی باہر سے خطیب؟ یہ ذرا آپ کا دیکھیں جی، والد صاحب نے شیخ کالونی میں ایک عرصہ دراز گزارا ہے. بے شک جی بڑا طویل عرصہ گزارا ہے. تو ابھی مشاورت چل رہی ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. جی قاری صاحب آپ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا قاری صاحب کی جو دستار ہے، جو قاری صاحب کا رومال ہے، وہ کوئی کہہ رہا تھا جی مجھے دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے، یہ آپ نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا. حالانکہ یہ دستار میں آپ کے سر پہ دیکھ رہا ہوں قاری صاحب کی، ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کی ہے. جی جی اچھا قاری صاحب وہ ویڈیو پیغام وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمیں نا جی دوستوں نے بتلایا، سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا جی قاری صاحب نے مجھے رومال دے دیا تھا، کوئی کہہ رہا جی قاری صاحب نے مجھے جبہ دے دیا، گدی نشین بنا دی، جہاں گدی نشین بنا، جانشینی دے دی تھی. کوئی کہتا ہے جی مجھے قاری صاحب نے خلیفہ بنا دیا تھا، استغفر اللہ. تو کوئی کہتا ہے جی جان نماز دے دیا تھا. تو اس طرح کی باتوں کی کوئی صداقت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں غلط ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم عالم دین ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ خطیب قاری صاحب ماشاءاللہ خطیب تھے، اور عالمی سطح پہ وہ خطیب ماننے جاتے تھے اور ہے تھے. تو اس پہ یہ جو ہے جی گدی نشین اس کو بنا دیا، یہ وہ کر دیا، دربار کا والی اس کو، اللہ معاف کرے، یہ کون سا معاملات ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ ان کی اولاد ہے پیچھے. اور جو بھی میں کہتا ہوں جو بھی یہ کام کرے گا ان کے لیے صدقہ جاری ہے. بالکل. اتنے شاگرد ہیں بزرگوں کے،
دین کا کام کریں, صدقہ جاری. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے بزرگوں کا نام روشن نہیں کرنا, ہر بندے نے بزرگوں کا نام روشن کرنا ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو شیردوں نے بھی, اولاد نے بھی, بچوں نے بھی, سب نے بزرگوں کا نام روشن کرنا, صدقہ جاریہ بننا ہے. صاحب آپ آخر میں دیکھنے والی اپنی عوام کو آپ کیا کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے ذرا؟ تو میں یہ سب سے پہلے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جنازے کے اندر جتنے علماء آئے, ابھی مجھے نام تو نہیں یاد ہیں, طویل کیا نام ہے لسٹ ہے علماء کی. ہر عالم دین آئے جی, ہر عالم دین جی, اور مسالک کے بھی آئے تھے. جی, دوسرے مسالک کے بھی آئے ہیں, علماء آئے ہیں, شیوخ آئے ہیں, اکابرین آئے ہیں, قائدین آئے ہیں, عوام الناس آئی ہے, سیاسی سماجی شخصیات آئی ہیں, ایم پی حضرات آئے ہیں, اور دوسری تنظیموں کے نمائندگان آئے ہیں. مجھے تقریباً جی اسی دن رات کے 12:16 پر امیر جماعت اسلامی پنجاب جوید قصوری صاحب کا فون آیا. وہ کہنے لگے جی رات دیکھو 1 بجے محمود صاحب کون فون کرتا ہے, تو وہ کہنے لگے جی آپ سوتے نہیں. میں کہا جی ساڈیاں تے نینداں اڈیاں ہوئیاں نے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں اس وقت ہر انسان کو یہ تھا قاری عبدالحفیظ, وہ ان کی بیوی کا سنا تھا. اکثر تو کہتے تھے جھوٹ ہے, ان کی بیوی ہوئی ہے صبح فون. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. پہلے بیوی کی خبر چلی تھی تو قاری صاحب کی وہ کہتے جھوٹ ہے. جی, جب پھر مصدقہ خبر چلائی بھی نہیں قاری صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, تو میں جماعت اسلامی کے اس کے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جی ابھی ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان مولانا سراج الحق صاحب وہ آپ سے فون پہ بات کرتے ہیں. تو وہ کال پہ ہیں, انہوں نے تعزیت کی رات 1 بجے. تو اسی طرح دوسری تنظیموں کو جن نمائندگان سب کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. جو جنازے کے اوپر موقع پر تکلیف پہنچی ہے میں اس کی بار بار معذرت کرتا ہوں. حارث صاحب سے محبت کرنے والے صرف پاکستان میں نہیں, جو جنازے میں شریک ہوئے وہی نہیں, بیرون ممالک جو ہمارے ساتھی رہ گئے تھے انہوں نے دعاؤں میں کتنا یاد رکھا. بالکل ایسے ہی ہے. جی, اور دوسری بات اندرون ملک کے الحمدللہ ساتھی پہنچے ہیں, بیرون ممالک جو بزرگوں کے چاہنے والے روتے رہے ہیں اور غائبانہ نماز جنازے پڑھائے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سب سے پہلے ویڈیو بھیجیں. جی ایسے ہی ہاں جی. اور مجھے بیرون ممالک سے ساتھیوں نے کالیں کی ہیں, کہتے جی ہم نے غائبانہ نماز جنازے پڑھائے ہیں, روتے رہے ہیں. بس اللہ کا یہ امر ہے. تو اس پہ آپ جو ہے لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ آپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ, ان کے نماز جنازہ کا اکثر لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے نماز جنازہ کو دیر سے پڑھانے کی وجہ کیا تھی؟ دیر سے پڑھانے کی زیادہ دیر ہو گئی تھی. نہیں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. جب مشورہ ہوا نا جی, کوئی ساتھی کہنے لگے جی جمعے کے فوراً بعد رکھیں. تقریباً ہماری مساجد کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 1:30 بجے, پونے دو بجے ختم ہو جاتے تھے. کوئی ساتھی کہنے لگے جب مشاورت ہو رہی تھی جنازے کے متعلق, کوئی کہنے لگے جی 2 بجے رکھیں, کوئی کہہ رہے ہیں 3 بجے رکھیں. تو پھر مشورہ یہ ہے کہ ساتھیوں نے دور دور سے آنا ہے. کسی نے لاہور سے آنا ہے, شاہ صاحب جی سرگودا سے آ رہے ہیں, کوئی جی دنیا بڑی دور دور سے آئی, کوٹا سے آئی ہے, پشاور سے آئی ہے جی. تو پھر مشورہ یہ ہو کہ کہتے 4 بجے. پھر ہم نے کہا جی نماز ہو جائے گی, نماز پڑھنی ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی 5 بجے ہی رکھ لیں. یہ مشورہ ہوا ہے, اس وجہ سے لیٹ ہوا ہے نماز کی وجہ سے. اور جمعہ کا دن تھا, جمعے سے لوگوں پڑھ کر لوگوں نے پہنچنا تھا دور دور سے, اس وجہ سے تھوڑا سا یہ لیٹ ہوا. MS اسلامک مووی چینل جو ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے. محمود صاحب بڑی محنتی ہیں ماشاءاللہ. فیصل بھائی دن رات ایک کرتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, علماء کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں. ہاں جی. اور جنازے کی کوریج کی مکمل جنازہ لائیو دکھاتے رہے. پوری ان کی ٹیم یہ تشریف لائے ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین, قاری طلحہ ثناء الحفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے مکمل طور پہ جو بھی گفتگو تھی وہ آپ نے سماعت فرمائی. جو انہوں نے باتیں کی, جو شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے جو ویڈیو پیغام بھیجا تھا, انہوں نے ان کی معذرت کی کہ ظاہری بات ہے کہ جو اس وقت جو معاملات تھے
وہ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کہنے لگے میرے سے بھی اگر غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جماعت جو بھی ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ اس وقت نہیں تھا کہ ماشاءاللہ بعد میں اندازہ ہوا کہ اس میں ہر طرح کی جماعت، تنظیم میں ہر طرح کی جماعت بھی موجود تھی، ہر مسالک موجود تھا۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔